السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ ہولی کا فیسٹیول انڈیا میں منایا جا رہا تھا ان چند دنوں میں، اور کوئی کلپس آپ نے دیکھی ہوگی کہ کوئی عورتوں کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے اور ان کو برا سلوک کیا جا رہا ہے ہولی کے فیسٹیول میں. لیکن میرے دماغ میں ایک سوال تھا، یار یہ پاؤڈر لگانا اور یہ آگ جلانا یہ کدھر سے ایجاد ہوا ہے؟ تو میں نے تھوڑی ریسرچ کی تو پہلی کہانی جو ہولی کی آگ کی ہے، جو ان کی مین سٹوری ہے، وہ ادھر سے ایجاد ہوئی. ہرنیاکشپو ایک بادشاہ تھے جن کو کوئی خاص طاقتیں دی تھی برہما نے. ان کے بیٹے پرہلادا وشنو کی عبادت کرتے تھے اور اپنی باپ کی عبادت سے انکار کرتے تھے. اس سے ان کو بہت غصہ آتا تھا، تو انہوں نے اپنی بہن کو بتایا جن کے پاس ایک آگ سے بچانے والا کپڑا تھا کہ آپ ان کو لے جاؤ آگ کے اندر اور ختم کر دو. لیکن جب آگ میں تھے تو یہ کپڑا اڑ کے ان سے تو بچے کے اوپر چلا گیا. اس کی وجہ سے وہ جل کے تو مر گئی، اور پھر یہ آگ ایک یادگار بن گئی ہے ہولی کے اندر جو ہر سال جلائی جاتی ہے. اچھا، تو آپ کو پتا چلا کہ ایک عورت ہے جس کو فورس کیا گیا ہے اپنے بھائی سے، جو طاقتور ہے، اس کے پاس بہت ہی پاور ہے، اس کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایک بچے کو مارے. تو وہ بیچاری ظاہر ہے گئی ہے آگ کے اندر، پھر آگ کے اندر وہ فوت ہو گیا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ منانے کی چیز ہے، کیونکہ اسی کی یادگار میں پھر ہولی کی آگ جلاتے. ایک عورت جل گئی ہے تو آپ منا رہے ہو اس کو. اور دوسری یہ چیز کہ یہ پاؤڈر لگانا 2 سٹوریوں سے یہ ایجاد ہوا ہے. پہلی سٹوری یہ کہ کرشنا رادھا سے پیار کرتا تھا، لیکن کرشنا کا رنگ تھوڑا سانولا تھا، رادھا کا رنگ سفید تھا. تو ان کو فکر تھی کہ مجھے کوئی پتہ نہیں پسند کرے کیونکہ میرا رنگ ذرا سانولا ہے. تو فکر کرتے تھے، پیار کرتے تھے. تو ان کی ماں دیکھتی تھی کہ ان کی کیا حالت ہے، تو انہوں نے ان کو سلوشن دیا، ایک حل دیا کہ آپ جاؤ ان کے چہرے پر ایک رنگ رگڑ دو. تو انہوں نے یہی کیا، تو پھر ان کا پیار جاگ پڑا. تو اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو سانولا رنگ ہے، جو ڈارک رنگ ہے، یہ سفید رنگ سے کم ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا کانفیڈنس کم تھا. اگر وہ یہ اظہار کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ڈارک رنگ ہے وہ مطلب نارمل ہے، تو ہمیں یہ لیسن زیادہ فائدہ مند ملتا، کیونکہ انڈیا پاکستان کے اندر فیئر اینڈ لولی کریم کو رگڑتے رہتے سو ہماری سکن لائٹ ہوئے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ گورے آئے تھے تو ان کو بھی ہم دیکھتے 200 سال انہوں نے حکومت کی تھی ہندوستان میں. لیکن یہ کس طرح کا سبق ہے بتانے کے لیے کہ جو ڈارک رنگ ہے وہ کم ہے، مطلب بندے کو کم فیل کرتا. آپ خدا اس کو مانتے ہو تو خدا اس طرح کی سوچ کر رہا ہے. اور دوسری یہ سٹوری ہے کہ کرشنا رادھا کو پسند کرتا تھا، رادھا کرشنا کو پسند تھی، لیکن رادھا نے اظہار اپنا پیار کا نہیں کیا تھا، تو کرشنا نے جا کے تو ان پر مل دیا. تو اب یہ بات ہے کہ غیر عورت کے پاس جاؤ تو اس کو ٹچ کرنے لگو اور اس کو رب کرو، کیونکہ آپ کو شک ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتی ہے. اگر نہیں اظہار کری تو جا کے مطلب اس کو اس طرح کرو اور ٹچ کرو تو پھر اظہار کری. اس سے یہی لیسن ہمیں ملتا ہے. تو یہ عورتوں کو ہاتھ لگانا ہمیں نظر آیا. یہ جاپانیز ٹورسٹ دیکھو کس طرح اس کو ہاتھ لگا رہے، کدھر ہاتھ دے رہے. یہ کس طرح کا فیسٹیول ہے، یہ کس طرح کی خوشی منائی جا رہی ہے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ عورت، یہ برٹش امریکن ہے، اس نے اپنے چینل پر یہ کلپ ڈالی تھی جس میں اس کی بریسٹس کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے، موڑے اور کیا نہیں کیا کرے. یہ کس طرح کی گندی سوچ ہے اور گندا بیہیویئر ہے. اور تیسری یہ بات کہ مسلمان عورتیں نقاب پہنی ہوئی جا رہی ہیں تو ان پر کلر مارا جا رہا ہے اور پھینکا جا رہا ہے. دیکھو ان کا یہ مذہب نہیں ہے، کیوں ان کو فورس کر رہے ہو آپ شرکت کرنے کے لیے؟ اگر دوسری عید کے اندر مسلمان ذبح کرتے جانوروں کو، خود کھاتے اور غریبوں کو بھی دیتے، اگر وہ پھینکے ہندوؤں پر جو نہیں مانتے بیف کھانا اور نہیں کھاتے، اور فورس کرنا ان کو اور اس طرح، تو دوم اٹھتی کہ دیکھو یہ مسلمان کیا کرے، یہ کیوں اس طرح کرے، یہ وہ. اور چھوڑ کے آپ دیکھو عجیب سی یہ RSS یہ ایکسٹریم قسم کی آئیڈیالوجی یہ انڈیا میں پھیل رہی ہے، مطلب ہر لحاظ سے فتنہ پھیلا رہی ہے. اب دیکھو ایک بندہ مسلمان ہے، اس پر شک کیا جا رہا ہے کہ یہ بیف لے کے جا رہا ہے، شک کی بنیاد پر اس کو قتل کر دیا اس کو. لیکن یہ بھی بات ہوتی ہے کہ انڈیا کے اندر سب سے زیادہ ایکسپورٹر جو باہر کے ملکوں میں بیف بیچتے وہ انڈیا ہے. اور پتہ ہے ہولی میں کیا کیا گیا تھا؟ 7 سال کی بچی کو، میں لفظ نہیں کہہ سکتا، RAPED کیا گیا تھا. اس کی جو یہ گال ہے اس کو چبا کے تو اتارا گیا تھا. یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے، یہ حیوان ہے، حیوان جانور، یہ انسان نہیں کہلا سکتے جو چھوٹی بچی کو ماس اس کی چہرے سے اتار دیتے.
یہ انسان ہے، فیسٹیول ہے یا جو بھی ہے، اور کہتے کہ وہ بندہ ڈرنک تھا. ڈرنک کیا تھا؟ اپنی جہالت میں ڈرنک تھا. یہ بغیرتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر یہ لوگ، یہ جانور پھر کہتے کہ نہیں آپ کا اسلام یہ ہے اور آپ کا اسلام وہ ہے. ہمارا اسلام کون سا ہمارا فیسٹیول ہے، کون سی ہماری خوشی کا موقع ہے جو ہمیں کہتے کہ غیر عورتوں کو جاؤ اور ان کو اس طرح ہاتھ لگاؤ اور اس طرح، اور چھوڑ کے فیسٹیول کو آپ سائڈ پر رکھ دو، خوشی کے معاملے کو آپ سائڈ پر رکھ دو. ہمارا کون سا کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ عورتوں کو جا کے تو اس طرح فورس کر کے ان کو ہاتھ لگایا جاؤ اور ان پر رگڑو اور اس طرح. اور چھوڑ کے یو کے اندر ایک امام جو حیض کی مسجد کا امام ہے، پرنسس ادھر کی آئی تھی اور ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے اس طرح کر کے تو اس سے سلام کیا، یہ دکھانے کے لیے جو ہمارا مین مسئلہ ہے. جب ہم عورتوں سے ملتے تو ہم ہاتھ نہیں ملاتے، ایک غیر مرد غیر عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا. دیکھو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا سے، کہ خدا کو پتہ ہے کہ ادھر سے شروعات ہے، ہینڈ شیک سے ہی شروعات ہوتی ہے، ٹچنگ سے ہی شروعات ہوتی ہے. اور کوئی لوگ، اللہ کو پتہ ہے کس طرح انہوں نے انسانوں کو بنایا ہے، تو کہ کیوں اس طرح کی چیز دے گے کہ مطلب فیسٹیول خوشی کے ایکسکیوز سے بندہ جا کے عورتوں کو ہاتھ لگائے اور یہ کرے. بغیرتی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ ہمارے جو انڈین بھائی بہن ہیں، اللہ ان کو استقامت کی توفیق دے. بہت مشکل وقت ادھر ہے، اور پلیز جب آپ کی عورتیں باہر جاتی ہیں ان کے ساتھ جایا کرو، ان کو اکیلا نہیں بھیجا کرو. اور سیلف ڈیفینس سیکھو کہ کس طرح اگر کوئی آئے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکو گے. تھوڑی اپنی باڈی بناؤ، تھوڑا مطلب دیکھو کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اور پلیز اپنی عورتوں کی تربیت کرو، کیونکہ کئی ہم لیکچر سنتے، یہ ان کے پنڈت جو ہے وہ کہتے ہیں اگر ہماری ایک عورت لے گیا ہم ان کی 10 عورتیں لے گئے، اور کئی عورتوں کو اس طرح بیکاب پھسلا لیتے. تو پلیز آپ سمجھو کہ اسلام کی قیمت کیا ہے، اور اپنی اولاد میں اسلام کی اہمیت ڈالو، کیونکہ اسلام ہی اس ٹائم کام آئے گا. اس ٹائم کو تو چھوڑو، کوئی بھی ٹائم ہو اسلام ہی کام آتا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم.